السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المخلصین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رکھا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ حق چھپاتے ہیں، حق بتاتے نہیں ہیں۔ اب کچھ معاویہ کے پلے ہیں جو بھونکتے ہیں، کیونکہ ان کے مفتیوں میں تو دم نہیں ہے کہ وہ مقابلے پہ آئیں، کیونکہ مفتی جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، ہمارے دلائل کتنے مضبوط ہیں، تو مفتی آگے نہیں آتے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے گندے نالی کے جو گندے کیڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے پلے بچے، ان کو آگے کر دیتے ہیں کہ تم مناظرہ کر لو، دیکھ لو کتنے پانی میں، اگر تم نے ہرا دیا تو بات اچھی ہے، اور اگر تم نے نہیں ہرایا تو کہہ دینا کہ ہم تو طالب علم ہیں۔ ارے طالب علم سے کیوں مناظرہ کرا رہے ہو؟ تم آؤ نا، مفتی سامنے نکل کے آئے، شیخ الحدیث سامنے نکل کے آئے کہ دیکھیے صاحب ہم مناظرہ کریں گے۔ ان بچوں سے کیا ہے؟ تو بچے کو بولنے کا بھی سلیقہ نہیں، تمیز نہیں ہے۔ ایک کا نام ہے اشفاق احمد رضا، کہ نہ ہی تو انہوں نے اپنا پورا اور صحیح ایڈریس بتایا اور نہ ہی اپنا نمبر دیا۔ میں احمد حسن نے اپنا پورا اور صحیح ایڈریس بتایا اور اپنا فون نمبر بھی دیا۔ اگر مفتی اشفاق احمد رضا یہ حلالی ہوتا تو میرے مقابلے پہ جس طرح سے میں نے پورا صحیح ایڈریس اور نمبر دیا تھا، اگر یہ حلالی ہوتا تو صحیح اور پورا ایڈریس دیتا اور نمبر بھی دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے ڈر گیا اور ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی توہین کی تو حضور کے نام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ تو اب اس نے بھی احمد کو احمق کہا ہے تو یہ بھی کافر ہو گیا ہے۔ یہ مفتی اشفاق احمد رضا یہ کافر ہو گیا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جب تک یہ تائب نہ ہو جائے، تجدید ایمان نہ کر لے، تجدید نکاح نہ کر لے، تجدید بیعت نہ کر لے، ورنہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زنا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ کہتا ہے، ایک آیت کو اس نے دلیل بنایا، لیکن وہ دلیل بالکل ان کی جو ہے نا ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اس سے اتنا غلط استدلال کیا ہے، بلکہ یہ جاہل ہیں۔ اور ایک نخاسا مدرسہ خارالعلوم سنبھل کا مفتی ہے، کوئی عارف ہے، اس نے بھی استدلال کیا ہے، وہ بھی منافق ہے۔ اور ہمارے دعوے کے جواب میں انہوں نے دلیل پیش کی، چیلنج قبول نہیں کیا۔ تو دلیل کیا پیش کی؟ معاویہ کو جنتی بنانے کے چکر میں خود جہنمی ہو گئے، معاویہ کو جنتی بنانے کے چکر میں خود جہنمی ہو گئے، اور انہوں نے ایک آیت کا اقرار کر کے 5 آیتوں کا انکار کر دیا۔ اور اگر جس نے ایک آیت کا بھی، ایک لفظ کا بھی، حرف کا بھی انکار کر دیا وہ کافر ہے۔ تو اللہ فرماتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا بعض آیتوں پر ایمان لاتے اور بعض پر نہیں لاتے؟ تو اس آیت پر تو یہ ایمان لے آئے اور بعض آیتیں انہوں نے نہیں بیان کی۔ بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں پہلے میں ان کی جو ہے نا جو انہوں نے استدلال کیا اس استدلال کا آپریشن کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی دلیل پیش کروں گا۔ تو انہوں نے معاویہ کی محبت میں، معاویہ کے دفاع میں، معاویہ کی وکالت میں یہ آیت پیش کی استدلال میں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، وکلا وعد اللہ الحسنى سے انہوں نے استدلال کیا۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو، جبکہ آسمان و زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اور تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پارہ نمبر ہے 27 سورہ حدید، آیت نمبر ہے 10۔ اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے
کہ جن صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، قتال کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کا درجہ بڑا ہے، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ان کا درجہ پہلوں سے کم ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے تو معاویہ بھی فتح مکہ پر ایمان لایا تھا، تو معاویہ بھی فتح مکہ والوں میں شمار ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد جو لوگ نے قتال کیا، خرچ کیا، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن کا درجہ زیادہ ہے، بڑا ہے، بلند و بالا ہے، وہ بھی جنتی ہیں، جن کا درجہ کم ہے وہ بھی جنتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معاویہ بھی صحابی ہے، تو معاویہ بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے مصداق ہو گیا۔ تو جب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے مصداق ہو گیا، اللہ کے کلام کے مطابق، اللہ کے وعدے کے مطابق معاویہ جنتی ہے۔ انہوں نے استدلال کیا، لیکن یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ یہ استدلال وہ کرے گا جس کو قرآن و حدیث سمجھنے کی تمیز نہ ہوگی، کہ قرآن نے بڑے سیدھے سادے الفاظ میں مفہوم بیان کر دیا۔ معلوم ہے قرآن کیا کہہ رہا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ اور جہاد کیا اور بعد میں خرچ اور جہاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی ہے۔ دو شرطیں ہیں اس آیت میں، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اور جہاد کرنا۔ تو جس نے مال خرچ کیا، جس نے جہاد کیا، اس آیت میں وہی لوگ تو شامل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے خرچ کیا، جس نے جہاد کیا، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب بھلائی میں آپ جو بھی مراد لیں، نیکی بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور جنت بھی ہے، جو بھی آپ بھلائی کا جو حسنہ کا معنی لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قید لگا دی ہے، شرط لگا دی ہے کہ جس نے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ بھائی جس نے خرچ اور جہاد کیا اسی سے تو اللہ نے وعدہ کیا، اور جس نے خرچ اور جہاد نہیں کیا اللہ نے ان سے وعدہ نہیں کیا۔ تو معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا تھا، یہ مؤلفۃ القلوب میں تھا۔ مؤلفۃ القلوب اس کو کہتے ہیں کہ جو دولت لیتا رہے اور مسلمانوں کی طرف رغبت کرتا رہے، یعنی اس کے دل میں نرمی آ جائے، دولت کے بدلے وہ اسلام کی طرف کو آنے لگے، اسلام کو اچھا سمجھنے لگے، اور ایک نہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ تو اس لیے یہ مؤلفۃ القلوب میں تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے خرچ کیا وہ جنتی ہے، تو جس نے خرچ نہیں کیا بلکہ الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، معاویہ نے خرچ ہی نہیں کیا ہے، تو معاویہ اس آیت کا مصداق کیسے ہو گیا؟ اس آیت سے مستثنیٰ ہے، وہ اس آیت سے خارج ہے۔ رہی بات جہاد کی، تو فتح مکہ کے بعد معاویہ 2 جنگوں میں گیا تھا۔ جنگ حنین جب ہوئی تو معاویہ جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ معاویہ اور اس کا باپ ابو سفیان اور جتنے بھی طلقاء تھے، 2000 طلقاء تھے، یہ سب سے پہلے یہی بھاگے ہیں۔ تو معاویہ جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ اب جو جنگ سے بھاگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جو دوران جنگ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہے۔ تو جب یہ معاویہ جنگ سے بھاگ آیا تھا تو اللہ نے اس پہ غضب فرمایا۔ دوسری جنگ ہوئی جنگ تبوک، تو جنگ تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی تو معاویہ نے قتال کہاں کیا؟ تو نہ اس نے کسی کو قتل کیا معاویہ نے، نہ معاویہ کو کسی نے قتل کیا، تو یہ قتال میں جہاد میں تو شامل ہی نہیں ہے۔ تو معاویہ نہ خرچ کرنے والوں میں ہے اور نہ ہی جہاد کرنے والوں میں ہے، یہ کہیں نہیں ہے، یہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہے۔ خرچ کرنے کے بجائے الٹا لیتا تھا اور قتال اور جہاد کرنے کے بجائے جنگ سے الٹا بھاگتا تھا۔ تو یہ معاویہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، یہ اس سے مستثنیٰ ہے، یہ اس آیت سے بالکل خارج ہے۔ تو سامعین محترم، جو جنگ سے بھاگ جائے توبہ نہ کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت سے استدلال کرنا جاہلوں کا طریقہ ہے۔ مولویوں، کیا تمہیں یہ آیت نظر نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے، بالکل کھلم کھلا صاف، 2 شرطیں ہیں کہ خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے۔ معاویہ نے نہ خرچ کیا نہ جہاد کیا، تو معاویہ اس آیت میں شامل نہیں ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ اس آیت سے خارج ہے، وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، اس لیے وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ اور حضور نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے رسول کو گالی دی وہ
کافر ہے اور اگر باوجود کلمہ پڑھ لے، ظاہری کلمہ پڑھ لے لیکن اندر سے وہ کافر ہے، اسی کو کہتے ہیں منافق۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاویہ کے شر سے اور معاویہ والوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں موجزن فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔